بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں برج قوس سیجیٹیریس یعنی دھن راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ سال 2024 علم فلکیات و روحانیات کی روشنی میں آپ کے لیے کیا بنیادی پیغام لیے ہوئے ہے۔ یہ ویسٹرن ٹراپیکل یعنی یونانی اسٹرالوجی ہے جسے آپ اپنے سن سائن کے اعتبار سے ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 23 نومبر سے 22 دسمبر کے درمیان ہے تو حتمی طور پہ یونانی علم نجوم میں یعنی شاخا سسٹم میں آپ کا سن سائن سیجیٹیریس ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ برج کے مطابق نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کا نام فے سے یعنی ایف سے شروع نہیں بھی ہوتا تو بھی آپ اپنی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے دیکھیں کہ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 نومبر سے 22 دسمبر کے درمیان ہے تو آپ سیجیٹیریس ہیں سن سائن کے اعتبار سے۔ سال 2024 برج قوس کے لیے بڑی بھاری خوشیاں لیے ہوئے ہے۔ اس سال آپ نے اپنی ذات کو مقدم رکھنا ہے اور آپ نے دوسروں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، اب ان کا صلہ اور نعم البدل حاصل کرنا ہے۔ معاشرتی اقدار میں آپ سربلندی حاصل کریں گے، عروج حاصل کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کسی ایسے شعبہ زندگی، ایسے پیشہ سے وابستہ ہیں جہاں آپ مل جل کے کام کرتے ہیں، کسی کمیونٹی میں، کسی گروپ میں، تو اب لوگ آپ کے ساتھ بڑی کثرت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد آپ کی زندگی میں آئے گی، وہ دوست احباب ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے قریب آئیں گے، آپ ان کو نفع پہنچائیں گے اور ان کی وجہ سے آپ کو بھی بہت سے نفع فوائد پہنچیں گے۔ آپ کی عزت، آپ کے وقار میں انشاءاللہ العزیز بہت اضافہ ہونے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے اور ان کی دعائیں لی ہیں، تو آپ کی زندگی میں بہت اچھے آثار اور اللہ کی بخشی ہوئی برکات شامل حال ہونے جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کی عزت میں، آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا، جب آپ کے حلقہ احباب میں اضافہ ہوگا، آپ کی سوشل سرگرمیاں آپ کی عزت افزائی کا سبب بنیں گی، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے حاسدین بھی پیدا ہوں گے، آپ کے مخالفین بھی پیدا ہوں گے اور وہ آپ کے خلاف سازشیں بھی کریں گے۔ تو آپ نے تل ملانا نہیں ہے، جلدی طیش میں نہیں آنا، کانوں کے کچے نہیں بننا۔ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ آپ کے بارے میں یہ بات کرتا یا کرتی ہے تو آپ نے جوش میں نہیں آنا۔ آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتا دیتا ہوں، لوگ تعلقات خراب کرنے کے لیے ہر وقت ادھر ادھر کی چھوڑتے رہتے ہیں، جیسا کہ سیدنا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں کسی چغل خور نے آ کے یہ کہا کہ یا امیر المومنین، فلاں بندہ آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کے بارے میں وہ علول جلول باتیں کرتا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس نے تو تیر ہوا میں پھینکا، وہ تیر تم نے ہوا میں پکڑا اور لا کے میرے سینے میں پیوست کیا۔ یعنی یہ بات جس نے میرا سینہ چھلنی کیا، یہ تو نے مجھے بتائی نا، تو وہ اڑتا ہوا تیر نے لا کے مجھے چبھویا ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، ان سے یہ منسوب بات میرے علم میں آئی تو عقل مند لوگ بڑی ذہانت، عقل مندی کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ بزرگ کو کسی بندے نے یہ کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہے، اب بات کو سمجھیے گا۔ وہ بزرگ مسکرائے، انہوں نے کہا میاں میں نے ہی اسے کہا تھا کہ مجھے گالیاں دیا کرو، وہ تو بڑا میرا فرما بردار ہے، میرے حکم کے مطابق مجھے گالیاں دیتا ہے۔ ہاں تیرا تو پتا چل گیا کہ تو چغل خور ہے۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا۔ تو اس طرح لوگ آپ کے کان بھرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔
لیکن آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے. منافقت کا دورہ ہے. یہاں لوگ اپنے والدین کی غیبت کرتے ہیں, یہاں لوگ خدا سے شکوے کرنے سے باز نہیں آتے. تو آپ نے پیش میں نہیں آنا, صبر اور تحمل سے حالات کا خندہ پیشانی سے معائنہ, مشاہدہ اور مقابلہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے سال اچھا ہے. آپ پہ تنقید بھی بہت کی جائے گی. آپ اگر اڑ بھی رہے ہیں تو لوگ کہیں گے سیدھے نہیں اڑ رہے, ٹیڑے اڑ رہے ہیں, آپ کی پرواز ٹھیک نہیں ہے. تو بالکل آپ نے کان نہیں دھرنے لوگوں کی باتوں کی طرف. یہ لوگ اپنی بلا بلا سے, اپنی فضول باتوں سے آپ کو طیش میں لا کے آپ کا نقصان کرنا چاہیں گے. 2024 میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے یا ماننے میں تاخیر کرتے ہیں. وہ کم ظرف اور کمینے لوگ جن پہ آپ نے احسانات کیے, جن پہ آپ نے تکیہ کیا, بھروسہ کیا, جن سے آپ کی توقعات وابستہ تھی, تو وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا آپ کے سامنے رویہ پیش کریں گے. تو آپ نے الجھن میں نہیں آنا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. برے لوگ نکل جائیں گے, اچھے لوگ آ جائیں گے. کم ظرف رشتہ داروں سے بھی آپ کی جان چھوٹنے والی ہے, اور بلا وجہ کی ناراضگیاں پیدا کرنے والے لوگ اب دفعہ دور ہو جائیں تو اچھی بات ہے. باقی لامتناہی سازشیں آپ کے خلاف چلتی رہیں گی, لیکن انشاءاللہ آسمانی کونسل پہ کواکب کی جو پریڈ ہے وہ آپ کے حق میں ہے. بحول اللہ و قوتہ فالمدبرات امرا کے ماتحت یہ جو اللہ کے حکم کے زیر اثر, اس کے فرما کے نگیں, اس کے کواکب ہیں جو اس کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں, وہ آپ کو اچھا ثمرہ دیں گے انشاءاللہ. تو برج قوس آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ حاسدین مخالفین آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. تو جب وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے 2024 میں اب وہ ایک نئی حرکت کریں گے جو آج کل بڑی عام ہے. اور یہ حرکت کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا پیدا کرنا, جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں. اب وہ دوسری حرکت کیا ہے؟ بندش لگائیں گے, جادو کریں گے, اور نظر بد لگانے کی کوشش کریں گے, اور آل فال بکیں گے, بکواس کریں گے, تاکہ آپ کی صحت پہ, آپ کے کاروبار پہ, آپ کے ذرائع آمدن پہ, آپ کی خوشگوار زندگی پہ, آپ کی خوشحالی پہ منفی اثرات آئیں. تو ان اثرات کا جب آپ اثر دیکھیں تو دیکھیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ ہر مہینے میرا چینل دیکھتے رہیں تو میں ہر مہینے برج قوس کے لیے الیکشنل اسٹرالوجی کے مطابق آثار فلکیات کی روشنی میں آپ کے لیے کون سے کام کرنے اچھے ہیں, کون سے صدقات کرنے ہیں, کون سا ورد کرنا ہے, کون سے روحانی اعمال سر انجام دے کے اپنی قسمت کو بہتر بنانا ہے, نحوستوں سے کس طرح بچنا ہے, وہ تمام تفاصیل میں ہر مہینے پیش کرتا رہوں گا بشرط خیر و عافیت. تو آپ نے چینل سے منسلک رہنا ہے, اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں. تو لوگ آپ کا نقصان کریں گے مگر کچھ کر نہیں سکے گا. عرفی تمہیں اندیش ز غوائے رقیباں, آواز سگاں کم نہ کنا رزق گدارا. باقی یہ ہے کہ 2024 میں ایک بڑا خاندانی صدمہ بھی آپ کو جھیلنا پڑ سکتا ہے, عظیم نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, اور دھوکہ اور فراڈ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. چوری چکاری کے بھی خطرات نظر آتے ہیں, خاص طور پہ سال کی جو پہلی شش ماہی ہے اس میں. تو آپ نے محتاط رہنا ہے, اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کیجیے, اپنے گھر بار کی حفاظت کیجیے. باقی صدقہ رد بلا ہے, حسب توفیق صدقات و خیرات کا سلسلہ جاری رکھیں, واجبات کی ادائیگی کریں, درود پاک کا کثرت کے ساتھ ورد کریں, تو انشاءاللہ آپ کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ و معمون رہے گا. 2024 میں آپ کے شعور میں, آپ کے ادراک میں بہت اضافہ ہو رہا ہے, اور مصائب سے بچنے کے لیے غیبی مدد بہت ہوگی. 2024 میں اولاد کی جانب سے پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت پہ آپ کو توجہ دینی ہوگی, اور جہاں آپ کے بچوں بچیوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں, وہ رکاوٹیں اپریل کے بعد دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد سارا سال بہتری ہے. اور آپ کے لیے بس احتیاط طلب پہلو یہ ہے کہ آپ نے غیر برادری میں رشتہ کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لینی ہے. جو بے اولاد قوس خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے جون کے بعد اولاد کی خوشخبریاں ہیں, اور جن کے ہاں اولاد نورینہ نہیں ہے ان کے ہاں بھی اگست کے بعد اولاد نورینہ کی خوشخبری ہے. جہاں تک زیر تعلیم طلباء اور طالبات جن کا تعلق سیریٹیریس سے ہے, تو ان کے لیے یہ سال 2024 زیادہ اچھا نہیں ہے.
اگر آپ اسکالرشپ چاہتے ہیں، اگر آپ شہریہ چاہتے ہیں، وظیفہ چاہتے ہیں یا اچھی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وظیفہ بتا دیجیے امتحان میں پاس ہونے کے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بے وضو نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ نماز تبھی قبول ہوگی جب آپ نے وضو کیا ہے۔ امتحان میں کامیابی تبھی ملے گی جب آپ نے تیاری کی ہے۔ اگر آپ تیاری کریں اور پھر آپ وظیفہ پوچھیں تو وہ اچھا ہے، تیاری ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ امتحانات کی اچھے سے تیاری کرتے ہیں، انٹرویو کی اچھی سے تیاری کرتے ہیں، اور پھر سورہ قاف یعنی 2 نقطوں والا قاف، اس کی پہلی 2 آیات بینات کم از کم 41 مرتبہ امتحانی ایام میں آپ پڑھنا اپنا معمول بناتے ہیں، تو پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ سورہ قاف 2 نقطوں والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر وقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ عجیب تک یہ ورد آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ بچے انشاءاللہ اچھے مضامین میں اچھے نمبر لیں گے، اور سائنس میں آپ کو زیادہ کامیابی کا امکان ہے بنسبت آرٹس کے 2024 میں۔ اپنا عزم، اپنا حوصلہ بلند رکھیں، آپ کی خدمات آپ کے لیے ترقی کا زینہ بن جائیں گی۔ جذباتی معاملات میں، عشق اور محبت کے معاملات میں آپ کافی کمزور پڑتے ہیں، کمزور پڑ رہے ہیں، یہاں معاملات آپ کے حق میں اچھے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ بازاری اور فضول قسم کی لچر محبت سے خود کو بچائیے، اپنی عزت اور وقار کو داؤ پہ مت لگائیے، یہی آپ کے لیے مشورہ ہے۔ اور اگر آپ کی جائز محبت ہے، پاکیزہ محبت ہے، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالہ سے یہ سال آپ کے لیے کافی مفید ہے۔ جہاں تک آپ کے ازواجی تعلقات کا تعلق ہے، تو ازواجی تعلقات میں جو تناؤ تھا وہ تناؤ برقرار رہے گا۔ فروری تک آپ نے اپنے ازواجی رشتہ کو مضبوط رکھنا ہے، غلط فہمیوں سے بچنا ہے، اور جو ذو معنی گفتگو ہے وہ آپ نے اپنے شریک حیات کے ساتھ نہیں کرنی ہے، اور تان و تشنی دینا، تانے دینا اور بلا وجہ موڈ بنانا، یہ آپ کی ازواجی زندگی کو خراب کرے گا۔ فروری کے بعد بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور شادی میں جو رکاوٹیں ہیں، جن قوس بچوں بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، تو شادی کی رکاوٹیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جون کے بعد بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جہاں تک آپ کی صحت کا تعلق ہے، جسمانی صحت کا آپ کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ گاہے بگاہے آپ اپنا میڈیکل کرواتے رہیں، اپنا طبی معائنہ کرواتے رہیں، اپنے معالج، اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے اسے کنٹرول کریں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، یورک ایسڈ کو سمجھیں، جانیں، تشخیص کروائیں اور اسے کنٹرول کریں۔ ذیابطیس بہت جلد ہو جاتی ہے برج قوس کو، آپ شوگر سے، ذیابطیس سے محفوظ رہنے کے لیے قبل از وقت ہی پرہیز کریں، اور اگر خدا نخواستہ آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کے لیے واک کرنا، ورزش کرنا اور محنت کرنا اور تگ و دو کرنا، چلنا پھرنا، ہاتھوں پاؤں کو حرکت میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بطفیل سید سجاد عابد بیمار آپ کو اپنی طویل زندگی جینے کی توفیق دے، صحت مند زندگی عطا فرمائے، شفائے کاملہ بخشے۔ 2024 آپ کو یہ مشورہ ہے کہ غیر ضروری سفروں سے آپ کو بچنا ہے، اور جلد بازی کسی بھی ٹریفک حادثے کا سبب بن سکتی ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یا امیگریشن کے حصول کے لیے اگر آپ بیرون ملک سدھارنا چاہتے ہیں تو یہ 2024 آپ کے لیے بہت آسانیوں والا سال ہے، اور جو بیرون ملک پہلے سے ہی مقیم ہیں ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 2024 میں آپ حج، عمرہ، زیارت اور مبارک سفر سے بھی مستفید ہوں گے، جو آپ کی زندگی میں اچھے تجربات لائے گا اور آپ کے روحانیات کے شعبہ میں بہت بہتری کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ تو یہ آپ کا مختصر اجمالی ڈیپ ہوروسکوپ لب لباب زائچہ تھا، خریدت الولادہ، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔